کون باپ؟ کون باپ؟ وہ باپ جو باپ ساری تکلیفوں کو اٹھا کر خود مورکھ تھے، خود جاہل تھے، ان پڑھ تھے، لیکن مٹیاں کاٹ کاٹ کر دل میں یہ تمنا رکھتا تھا کاش میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے۔ ارے خود باپ جاہل تھا، اما رکشہ چلا چلا کر دل میں یہ تمنا رکھتا کاش میرا بیٹا انجینئر بن جائے، کاش میرا بیٹا عالم بن جائے، کاش میرا بیٹا سائنسداں بن جائے۔ نہ جانے کس کے دھکے کھا کر، نہ جانے کس کے ٹھوکریں کھا کر، نہ جانے کتنی گالیاں سن کر اپنے بیٹوں کی پرورش کے خاطر، اپنے بیٹوں کو کامیابیوں کے منزل تک پہنچانے کے خاطر اپنے آرزوؤں کو مٹی کو تلے دفنا کر بیٹوں کی آرزوؤں کی تکمیل کرنے کے خاطر لوگوں کی گالیاں سنتا رہا، لوگوں کے یہاں مزدوریاں کرتا رہا، وہ دن بھر رکشہ چلاتا رہا، ارے پسینے کی صورت میں اپنا خون جلاتا رہا، بیٹوں کی پرورش کرتا رہا۔ بیٹا کہتے ابو جان مجھے گاڑی چاہیے، حاضر ہے۔ بیٹا کہتا ابو جان مجھے کپڑے چاہیے، حاضر ہے۔ اما وہ باپ جب رکشہ چلا چلا کر دوسروں کے دھکے کھا کر جب اپنے بیٹوں کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا دیتا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیتا، کسی کو انجینئر بنا دیتا، کسی کو سائنسداں بنا دیتا، اما جب بیٹا کامیاب ہو جاتا ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، بیماری کی حکومت ہو جاتی ہے، جب لاٹھی پکڑ لیتے وہ کالی کوٹری میں بند ہو جاتے، ایک چارپائی لے کر سو جاتے، بازوؤں میں طاقت نہیں کہ وہ مٹیاں کاٹ سکے، اس کے پیروں میں اتنے سکت نہیں کہ رکشہ چلا سکے، اب وہ بیمار پڑ گئے، بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ مزدوری کر سکے۔ اما صبح کو بیٹھتا ہے، بیٹے کا انتظار کرتے رہتا، کاش میرا بیٹا جس بیٹا کو میں نے ڈاکٹر بنایا تھا کاش یہ پوچھ لے ابو جان کہیں دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے، جس بیٹے کو میں نے سائنسداں بنایا تھا کاش ایک بار وہ بیٹا پوچھ لیتا کہ ابو جان کچھ کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ابو جان کچھ پینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اما راہ تکتے رہتا ہے، راستہ تکتے رہتا ہے، کاش میرا بیٹا آ جاتا، کاش بڑا بیٹا آ جاتا، کاش چھوٹا بیٹا آ جاتا۔ شام ہو جاتی ہے، نہ بڑا بیٹا آتا نہ چھوٹا بیٹا آتا، جب دیکھتا ہے یار میں نے دھکے کھا کر جس کی پرورش کی تھی، گالیاں سن کر جس کو ڈاکٹر بنایا تھا، مزدوریاں کر کے جس کو سائنسداں بنایا تھا، ایک مرتبہ پوچھنے کو بھی نہیں آیا ابو جان دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے، تب رب کی مشقت کو آواز دیتا ہے اے مولا کیسی دن کے لیے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا تھا، اے مولا کیسی دن کے لیے بیٹوں کو سائنسداں بنایا تھا۔ یاد رکھنا صاحب اگر باپ کے دل سے آہ نکل جائے، وہ آہ باپ اجابت سے ٹکرا جائے، اما کامیابی ہو جائے، لیکن رب تمہیں ناکامی عطا کر دے گا۔ لیکن آپ غریب ہو، آپ خود سوکھی روٹی کھاتے ہو، باپ کو بھی کھلاتے ہو، خود پانی پیتے ہو، باپ کو بھی کھلاتے ہو، خود پھٹے کپڑے پہنتے ہو، ماں باپ کو بھی پہناتے ہو، اور جب ماں باپ کی نظر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا غریب ہے، خود سوکھی روٹی کھاتا ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے، خود پھٹے کپڑے پہنتا ہے، ہمیں بھی پہناتا ہے، تب رب کی مشقت کو آواز دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے میرے مولا تو دیکھ رہا کہ میرا غریب بیٹا کتنی عزت کرتا ہے، اے مولا دنیا میں ناکامی مل رہی ہے، اے مولا میرے بیٹے کو کامیابی عطا کر دے۔ یاد رکھنا صاحب دعا سے ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے، اللہ پہلے اس بیٹے کو کامیاب کر دے۔ بے شک سبحان اللہ، لاجواب حق ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ لیکن وہ باپ، آپ عید کو یاد کریں، عید کو آپ عید کو یاد کریں کہ جب وہ باپ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوتے، ابو ادھر سے آتے ہیں ابا جان کل عید ہے، ابو جان ہمارے پاس کپڑے نہیں، کپڑے کب دلاؤ گے؟ ابا جان ہمارے پاس جوتے نہیں، جوتے کب دلاؤ گے؟
अब्बू जान हमारे पास टोपियां नहीं, टोपी कब दिलाओ गे? वो बाप जेब को टटोलता है, जेब को देखता है, 10 रुपए तक उसके जेब में नहीं होते। सोचने लगते ए मौला कल ईद का दिन है, मेरे पास पैसे नहीं है, बेटे को कपड़े चाहिए। तब वही बाप निकलता है, मजदूरियां करता है, अगर वहां भी नहीं मिलता है सूद पे पैसे निकाल लेते और अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाते, अपने बच्चों को नए नए जूते दिलाते, अपने बच्चों को नई नई टोपियां दिलाते। याद रखो साहब, वो बाप कपड़ा नहीं लेता, बेटा पूछता अब्बू जान आपने नहीं लिया? वो बाप कहता है बेटा मेरे पास तो है, मैं क्या करूंगा। लेकिन वो बेटा उस वक्त नहीं जानता है कि मेरा बाप पैसा कहां से लाया, सूद पे निकाल के लाया या खून बेच कर लाया है। लेकिन मैं उन बेटों से कहना चाहूंगा कि ईद में आपको मायूस होने नहीं दिया, आपको मायूस नहीं होने दिया, जान से हुआ कपड़े दिला दिया। लेकिन दिल में हाथ रख कर बता कि कौन ऐसा बेटा है जो ईद के दिन बाप के कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ता है? कौन ऐसा बेटा है जो माँ के कब्र के पास जाकर ईद के दिन दुआ करता है कि बाबा जान ईद के दिन आपने कभी हमें मायूस नहीं होने दिया, बाबा जान आज आप नहीं हो, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, बाबा जान आप होते तो आज हम भी खुश होते। याद रखना साहब, जब वही बाप की कब्र पे जाकर, माँ की कब्र पे जाकर जब आप दुआ करोगे ना तो माँ बाप उसी कब्र में खुश होंगे और रब की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे। ए मौला जिस तरह मेरे बेटे ने हमें याद किया है, ए मौला मेरे बेटे को कभी मायूस ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, अज़मते वालिदैन, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें, इसलिए कि जब माँ की इज्जत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे तो कसम खुदा कि अल्लाह हर जगह कामयाबी अता करेगा। परवरदिगार से दुआ है मौलाए करीम, जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाज़िरी कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।